الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دعوت و تبلیغ کے اجتماع میں آنے کے اللہ نے توفیق نصیب فرمائی. یہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ آج کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت سے دنیا بنائی ہے اور جس وقت سے اللہ نے انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو شروع فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات تاجدار مدینہ آقا دو جہاں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان سب نے یہ دعوت کا کام کیا اور یہ تبلیغ کا کام انہوں نے کیا. بلکہ سب سے پہلے دعوت دینے والے داعی وہ خود اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف دعوت دیتے ہیں. دار السلام کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں، جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو دعوت دینے والے داعی سب سے پہلے اللہ ہیں. دعوت کے معنی بلانا، اللہ کی طرف بلانا.
اللہ کے نبی کی طرف بلانا، ایمان کی طرف بلانا، اچھے اخلاق کی طرف بلانا، اچھے اعمال کی طرف دعوت دینا، تبلیغ کہتے ہیں اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اسی کام کے لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، ایمان کی طرف، اعمال کی طرف بلائے، اخلاق کی طرف دعوت دے اور آخرت کی طرف دعوت دے۔ تو جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان میں کوئی ایک نبی بھی آپ کو ایسا نہیں ملیں گے جنہوں نے اس کام کو نہ کیا ہو۔ تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور اولیاء اللہ سب نے اس کام کو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو یہ کام سکھایا، اس کے اصول سکھائے اور اس کا طریقہ سکھایا، دعوت دینے کا طریقہ سکھایا اور اصول بتائے، قانون بتائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام دے کر بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کو کامل و مکمل کر دیا اور نبوت کے دروازے کو گویا بند کر دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اب بندوں کو اللہ کی طرف کون بلائیں گے، دین کی طرف کون بلائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ کام دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر کہتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ قل اے نبی جی کہہ دیجئے، بتائیے ان کو، یعنی اس امت کو بتائیے، ہادی سبیل، یہ میرا راستہ، میرا طریقہ ہے، میرا کام ہے۔ کیا کام ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں پوری بصیرت اور پورے یقین کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ صرف یہ کام میرا نہیں بلکہ میرا بھی کام ہے، میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور فرمایا کہ اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ اتباع کرنے والے کون ہیں؟ آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کے پیچھے چلنے والے، جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا اس پر آپ کی اتباع و پیروی واجب اور ضروری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بتایا کہ اس امت کے ہر فرد پر یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے احکامات کی طرف بلائے، دین کی طرف دعوت دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچی بنایا اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کتاب کو دیا ہے، قرآن پاک کو۔ اس میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے،
اور خصوصاً انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا. بہت سے نبیوں کے واقعات اور ان کی دعوت کے واقعات کو بیان کیا. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دعوت دی لوگوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے سمجھایا، حضرت شعیب علیہ السلام نے کیسے دعوت دی اپنی قوم کو، حضرت صالح علیہ السلام نے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا. اور مستقل ایک سورت حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے بھی اتری، سورہ نوح. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے بلایا، کیسے دعوت دی. کہتے ہیں کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ، میں نے تیرے بندوں کو دن اور رات بلایا ہے، چھپے طور پر بھی کھلے طور پر بھی، علل اعلان بھی، یعنی اکیلے میں بھی ان کو بلایا، ایک ایک کو سمجھایا اور مجمع کو بھی بتایا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کام میں 950 سال لگائے. کتنے؟ 950 سال انہوں نے دعوت کا کام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو اللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے گھر سے دعوت دینا شروع کیا، اپنے والد کو سمجھایا، اپنے گھر میں سمجھایا اور اپنی قوم اور علاقے والوں کو سمجھایا، حتیٰ کہ بادشاہ تک چلے گئے ہیں، نمرود تک، وہاں بھی جا کے اس کو بھی دعوت دی. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعوت کو بیان کیا کہ دیکھو نبیوں نے کس طرح سے دعوت دی اور کس طرح سے اللہ کی بڑائی کو سمجھایا، اللہ کی عظمت کو سمجھایا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو جو پیدا کیا وہ اس لیے پیدا کیا کہ اس خالق و مالک کو پہچانے اور اس کی ذات پر یقین کرے اور اس کی عبادت کرے. اللہ نے ساتوں زمین اور آسمانوں اور چاند و سورج، زمینوں، پہاڑوں اور دریاؤں اور سمندروں کو اور ساری مخلوقات کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا. اور اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ یہ دنیا میں آ کر اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو پہچانے، اس کی طاقت و قوت کو پہچانے، اس کی قدرت کو پہچانے. وہ انہوں نے دنیا کی ساری مخلوقات کو کیسے پیدا کیا اور وہی چلاتے ہیں، انہی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. زندگی، موت، نفع، نقصان، کامیابی، ناکامی، عزت اور ذلت، اولاد کا دینا نہ دینا، کاموں کا بنانا نہ بنانا، کامیابی ناکامی، روزی کا کم اور زیادہ کرنا، یہ سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے. اس خالق و مالک کی، اس کو پہچانے، اس کی طاقت و قوت کو پہچانے، اس ایک اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں اتارے. اللہ نے اس لیے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا. اور میں نے بتایا انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہی بات کو سمجھایا اور اسی کی طرف دعوت دی
اور قرآن میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ذکر کیا، انہوں نے لوگوں کو کیسے اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی بڑائی کیسے بیان کی۔ میں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جا کے سمجھایا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے، زندگی اور موت کا وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے زندگی کو اور موت کو۔ تو وہ بادشاہ نمرود جو تھا اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے خدا مانو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان کرائی کہ دیکھو میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو اس نے کیا کہا، انا احیی و امیت، ارے میں بھی مارتا ہوں میں بھی جلاتا ہوں، میرے ہاتھ میں بھی زندگی اور موت ہے۔ اس بادشاہ نے، نمرود نے یہ کہا، اور لوگوں کو دھوکے میں رکھنے کے لیے اس نے کیا کیا، ایک قیدی مجرم جسے سولی کا حکم ہو چکا تھا اور سولی کا آرڈر ہو چکا تھا، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ جا میں نے تجھے زندگی دے دی، آزاد کر دیا۔ اور ایک بے گناہ آدمی اس کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے موت دے دی، یعنی جس کے لیے قتل کا اور سولی کا حکم ہو چکا تھا میں نے اسے زندگی دے دی، آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ آدمی تھا تو اس کو پکڑ کے قتل کر دیا، اور پھر کہتا ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ میں بھی زندگی اور موت ہے۔ حالانکہ وہ سمجھتا تھا کہ زندگی کس کو کہتے ہیں، موت کس کو کہتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو دھوکے میں رکھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مان لیتا تو ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہو جاتی اور اس کو چھوڑ دیتی، اس لیے اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کیا کہ ایک مجرم کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا، اور کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں۔ حالانکہ زندگی موت اس کو نہیں کہتے، زندگی کہتے ہیں جو بالکل دنیا میں جس کا وجود ہی نہیں تھا، جس کا نام و نشانی نہیں تھا، اس کو لے آنا، اس کو پیدا کرنا، تو اس کو کہتے ہیں زندگی، اور دنیا سے اس کو ختم کر دینا، مٹا دینا، اس کو موت کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کیا، اسے دوسری دلیل دی، اللہ کو سمجھایا کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کو سمجھایا۔ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہ میرا اللہ وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، روزانہ سورج یہاں سے نکلتا ہے۔ اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو خدا ہے تو جہاں سے سورج ڈوبتا ہے وہاں سے نکال کے دکھا، میرا اللہ تو ہے روزانہ سورج کو یہاں سے نکالتا ہے مشرق سے۔ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اور کہا کہ اگر تو خدا ہے تو فاتی بہا من المغرب، جہاں سے ڈوبتا ہے وہاں سے سورج نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو وہ تو حیران ہو گیا، اب اس کا کوئی اس کے پاس حل اور جواب ہی نہیں تھا بھی اس کے پاس کیا، اس کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے، وہ خود پیدا ہوا نہیں تھا، خود اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے اسے وجود دیا۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی یہ دعوت بیان کی، دیکھو نبیوں نے کیسے سمجھایا لوگوں کو، اللہ کی طاقت و قوت کو کیسے سمجھایا، تاکہ یہ امت بھی اس کو سمجھے اور اللہ کی ذات پر یقین لے آئے اور ساری انسانیت کو بھی اللہ کی طرف دعوت دے۔